رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہو، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ پیارے بھائیو، سب سے اہم چیز ہر چیز سے پہلے جو ہے انسان کی زندگی عقیدہ توحید پر گزرے۔ اگر عقیدہ توحید میں خلل ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوئے گا۔ یاد رکھیں، حج سے پہلے میں عموماً یہ کہتا ہوں، جتنے بھی دنیا میں اعمال ہیں ان سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو ہمیشہ ٹٹولتے رہیں۔ سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے جو عبادت پسند ہے دنیا میں وہ توحید ہے، اور توحید کا جو ہے وہ یعنی کہ مختصر مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی گناہ ہے، اگر اس نے معافی نہیں مانگی دنیا میں تو وہ ہے شرک، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 یہ ضرور پڑھیے گا آپ، 2 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف۔ یہاں پہ حرف تاکید ہے، ان اللہ لا یغفر، میں نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور یہی مسئلہ بتانے کے لیے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بات عقیدہ توحید کی بات کرتے رہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتے رہیے کہیں ہمارے اندر جو ہے وہ شرک تو داخل نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک انسان کے اندر اس طرح داخل ہو جاتا ہے جس طرح چونٹی ہے نا، چونٹی کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ نہیں آتی نا آواز، اسی طرح انسان کے داخل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرتا رہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، آج شیخ صاحب نے جو بتایا کہ اس جنت کے لیے جو انسان وہ سارے الی مغفرت، اس کے لیے انسان کوشش کرتا رہے، اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے، آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ اس اصل کامیابی ہے۔ اور دیکھیے ہم سب اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ دیکھیں نا، اماں ہاجرہ نے کوشش کی تھی، اس لیے آج ہم جب اس کے لیے عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں۔ صحیح کا مطلب کوشش ہے، کہ انہوں نے کوشش کی، بیٹھ نہیں گئی کہ جی خود بخود پانی آ جائے گا، ہاں اسماعیل علیہ السلام کو کوئی پلا لے گا پانی، نہیں، انہوں نے کوشش کی اور صفا اور مروہ پر دوڑتی رہی، اور آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ پانی کا بندوبست کر دیا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، جنت کے لیے کوشش کرنی ہے، اس لیے ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اس لیے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایک حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ مت کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اور کوئی اور نصیحت، 3 دفعہ اس نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ یہی کہا کہ غصہ مت کرو۔ یعنی بھائی یاد رکھیے، غصہ کی وجہ سے یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، غصے کی وجہ سے انسان قتل کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ دو بھائی جو ہے پاکستان میں اہل حدیث مسجد کے سامنے تھوڑی سی بات ہوئی، غیر اللہ ان کی بات جو ہوئی وہ حق پہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بنائے، اور انہوں نے جناب علی ان کو گولیوں سے جو ہے وہ چھلنی کر دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ غصہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی بات پر جو ہے طلاق 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 کہہ دیتا ہے۔ اس لیے غصے کا جو
علاج کیا ہے اس کا؟ علاج یہ ہے کہ انسان جب غصہ آئے، انسان ہے غصہ آ سکتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے، یا اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وضو کرے، پانی پیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب اس طرح غصہ آئے تو وہ اس طرح کرے۔ اس طرح پیارے بھائیوں انہوں نے کہا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے، بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو توبہ کر لے۔ تو توبہ کے لیے انسان یہ نہ دیکھے کہ جمعہ آئے گا میں جو جمعے کے لیے جاؤں گا تو توبہ کروں گا، یہ نہیں دیکھے کہ میں رمضان آئے گا تو رمضان کے اس وقت توبہ کروں گا، یہ نہیں دیکھنا کہ میں کئی جگہ میں نے دو دفعہ سوال کیا کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں، تو لڑکے کہنے لگے انکل ہم جب شادی کریں گے پھر توبہ کریں گے۔ بھئی شادی سے پہلے کیا پتہ ہے، موت کا کوئی پتہ ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایک دفعہ حج کر لوں نا اس کے بعد بالکل میں گناہوں سے باز آ جاؤں گا۔ تو کس نے دیکھا ہے بھائی آپ حج تک جو ہے زندہ رہیں گے؟ تو توبہ استغفار انسان کرتا رہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ اور استغفار یہ دونوں ملزوم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اور استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں توبہ کا جو ہے فائدہ بہت عظیم فائدہ ہے، وہ یہ ہے سورۃ فرقان اور اس کی آیت نمبر 70 کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھیں، بڑی پیاری آیت ہے کہ 3 کام تم کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، اللہ اکبر کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کو کنورٹ انٹو اے گڈ ڈیڈ، ان کو جو ہے وہ نیکیاں بنا دے۔ کیا کرنا ہے؟ سچی توبہ پہلے کرنی ہے، اس کے بعد ایمان لانا ہے، وہی یہاں پہ توحید آ گئی دوبارہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل صالح شروع کر لینا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ توحید ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں یہ نہیں ہے بھائی، اس لیے توحید کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو 3 کام یہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ نیکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ تم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرے رہنے والوں کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ایک سوال ہے، کسی نے سوال کیا ہے کہ جمعے والے دن اگر آئیں تو کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا کریں؟ پیارے بھائیو جمعے والے دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، یاد رکھیں جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، ٹھوس روایت ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ یہ عام بھی حکم ہے، کسی وقت بھی ہے، عصر کے بعد بھی ہے، حالانکہ عصر سے لے کر اور مغرب تک، مغرب کی اذان تک، اور اسی طرح فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع تک کوئی خاص نفل نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں کوئی نفل پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن یاد رکھیں جو سبب والی چیز ہوتی ہے، سبب والے نوافل وہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے بھی عرفہ کا روزہ رکھا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم جمعہ کا روزہ یہ آ رہا ہے تو جمعہ والے دن تو منع کیا گیا کہ جمعہ والے دن روزہ نہ رکھے۔ بالکل صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کوئی شخص کہتا ہے کہ میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا کہ عید کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن یہ سبب والا روزہ ہے کہ اسی دن عرفہ کا روزہ آیا ہے تو یہ رکھ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ ہے کہ اگر جمعے والے دن روزہ رکھنا ہے اس سے 1 دن پہلے جمعرات والے دن رکھ لے یا ہفتے والے دن رکھ لے تو یہ جو ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی جمعے والے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک شخص داخل ہوتا ہے، اس کا نام بھی ہے قیس قطفانی، اس طرح کا کوئی نام ہے، اور وہ بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روکا، خطبے کو روک کر اس کو کہا قم یا خالد قم یا قیس وصل رکعتین خفیفا، کہ اے قیس اٹھو اور 2 رکعت ہلکی نماز پڑھو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا
اذا جاء احدکم یوم الجمعہ و امام یخطب، کہ جمعے والے دن آئے کوئی اور امام خطبہ دے رہا ہو تو نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نہ پڑھ لے. اس لیے یہ 2 رکعت یہ سبب والی نماز ہے، عصر کے بعد ہو یا اسی طرح فجر کے نماز کے بعد ہو یا کسی وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.